یقین کریں جناب فصیح باری صاحب کی حوصلہ افزا گفتگو سن کر کچھ وقت کے لیے تو میں بھول گیا تھا کہ میں اسپتال کے کمرے میں دل کے مریض کا کریکٹر ادا کر رہا ہوں۔ مجھے پہلی بار مسکراتا دیکھ کر میری نگہداشت پر مامور نرس بھی میری مسکراہٹ کا سبب جاننے پر مجبور ہو کر کہنے لگی، I am surprised to see you smiling for the first time, Mr. Aziz. Would you please tell me what makes you so happy tonight? تو میں اس کو اپنی مسکراہٹ کی وجہ بتانے کے لیے پہلے اسے جناب فصیح باری خان کی آڈیو سناتا ہوں اور پھر اس آڈیو کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے اسے سناتا ہوں تو وہ محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ آلریڈی جانتی ہے کہ میں آپ کو اپنا آڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے بڑی دیر تک لکھنے میں مصروف رہتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والے بہت سے دوستوں سے یہ جان چکی ہے کہ پاکستان میں میرا تعلق کس شعبے سے تھا۔ ویسے تو موصوفہ میری ہر بات پہ یقین کرتی ہے، سوائے اس کے کہ میں نے پاکستان میں 30 سے زیادہ فلموں کی کہانیاں نہ صرف لکھی بلکہ ڈائریکٹ بھی کی۔ موصوفہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ایک ہی پاکستانی فلم میں محبت، نفرت، انتقام، دوستی، دشمنی، سینٹیمنٹس، رونا دھونا، کامیڈی، سسپینس، لڑائی مار کٹائی اور ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، جبکہ ہالی ووڈ کی ڈین مارٹن اور جیری لیوز کی فلموں میں صرف کامیڈی ہوتی ہے، جیمز بانڈ کی فلم میں صرف جاسوسی ہوتی ہے، جان وین اور کلینٹ ایسٹ ووڈ کی ویسٹرن فلم میں گولیوں کی بوچھاڑ صرف زمینوں کے جھگڑے پہ ہوتی ہے، بروس لی کی مارشل آرٹ فلموں میں سوائے جوڈو کراٹے کے اور ٹونی کرٹس اور مارلن برینڈو کی فلموں میں صرف رومانس کے، کرسٹوفر لی کی ڈریکولا فلم میں خون منجمد کرنے والے خوف کے اور مارلن برینڈو کی سیسیلین مافیا فلم میں صرف منشیات کی سمگلنگ اور جوئے خانوں کی ملکیت پر خون خرابہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی فلم میں اتنی زیادہ چیزیں کہ آپ کی فلم 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ میرا پاکستانی بھائی اس وقت تک میری ڈائریکٹ کردہ فلم کا ٹکٹ ہی نہیں خریدتا جب تک میری فلم دیکھ چکنے والے کم از کم 5 آدمی باوضو ہو کر اپنی ماں کے سر کی قسم کھا کر اسے یہ یقین نہ دلائیں کہ میری جو فلم وہ دیکھنے جا رہا ہے اس میں گھوڑے کے منہ والا کامیڈین رنگیلا اپنے نکلی دانت بجا بجا کر اسے اتنا ہنسائے گا جتنا وہ باپ کی شادی میں بھی نہیں ہنسا ہوگا۔ ہنسی مذاق کی موجودگی سے مطمئن ہو کر جب میرا پاکستانی بھائی میری فلم میں لڑائی مار کٹائی، لاٹ مکہ دھپڑ چانٹا کی موجودگی کا سوال کرے گا تو اسے دوبارہ قسم اٹھا کر یقین دلایا جاتا ہے کہ اس فلم میں چنگیز خان کے خاندان کا آخری چشم و چراغ اور جنگ و جدل اور خون ریزی کا بے تاج بادشاہ سلطان راہی اپنے خون کے پیاسے اور تیز دھار گنڈاسے سے اپنی بہن کی عزت لوٹ کر اس کی لاش قبرستان کے خشک کنویں میں پھینکنے والے اور اپنے گنجے سر پر کالی بکری کے بالوں کی وگ پہننے والے مشہور ولن مصطفیٰ پردیسی کی مغرور گردن اور اس کے جسم کے سری پائے جس وحشیانہ انداز سے کاٹتا دکھائی دیتا ہے، اسے دیکھ کر تو گول مارکیٹ کا مشہور کسائی بالا چودھری بھی دل کے دورے میں مبتلا ہو کر دوسری دنیا کے دورے پہ روانگی کے لیے ٹکٹ کٹوا چکا ہوتا ہے۔ ہمارے دوست کا فکر مند ہو کر یہ پوچھنا کہ کیا سلطان راہی کی بہت سی سیکسی بہن نازلی کی عزت لوٹ کر اس کی لاش کو کنویں میں پھینکنے کے لیے ہی اس فلم میں کاسٹ کیا گیا تھا، تو اسے تیسری بار اپنی نانی کے مقدس سر کی قسم کھا کر یقین دلایا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے نازلی کے دھماکے دار گانے ہیں، ایک گانا تیز بارش میں بھیگے بدن کے ساتھ، دوسرا کھیتوں میں گندم کی کٹائی کے موقع پر، اور تیسرا طوفانی دھمال سخی احمد شاہ کے سالانہ عرس پر۔ اس قسمی یاد دہانی کے باوجود بھی وہ ہمارا دوست یہ دھمکی دے کر ہماری فلم دیکھنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے قسمیں اٹھانے کے باوجود بھی فلم کی غلط پبلسٹی کی ہو تو وہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے اپنا تاوان وصول کر کے ہی رہے گا۔ اور میرا یہ سارا تجزیہ سن کر میری نرس جو ہے وہ ٹریسا نرس ہنستے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا عمر خطاب صاحب، یہ آپ جیسے قدردان اور فصیح باری صاحب جیسے بازوق انسانوں کی ہمت افزائی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب میں جو کچھ کہتا ہوں، جس انداز سے کہتا ہوں، میرے کچھ بہت ہی فرینک دوست میرا بھرم رکھنے کے لیے اسے سن کر اپنی پسندیدگی اور شاباشی کے پیغامات بھیجتے رہے ہیں۔ خاص طور پر میں لندن کے محمود سلطان، محبوب چودھری، مینا صدف، کینیڈا کے شریف اللہ، فرانس کے سبز علی بھائی، امریکہ اوکلاہوما ٹلسا کے بدر نذیر صاحب، آصف چودھری، مجیب رحمان، ایوب صاحب، شعیب اس کے بھائی ندیم، اکرام خان اس کے بھائی قاضی عظمت، بنگلہ دیش کے رائٹر اور فلم ڈائریکٹر شاہجہان چودھری، لاہور پشتو فلم انڈسٹری کے مشہور ہیرو آصف خان، اداکارہ شہناز
عجب گل، ایسوسیٹ ڈائریکٹر طارق رحمان، اس کا بھائی خالد سعید، کے پی کے خیبر ٹی وی کے اینکر مینا شمس، حنیف چودھری، اعجاز احمد نیازی، حسن شاہ، گلوکار حمید پرویز، ڈاکٹر سمن عزیز، کے پی کی محکمہ ثقافت کے سینئر آفیسر ریاض خان اور پشتو موسیقی کے عجاب گھر کے روح رواں حاجی محمد اسلم خان نوشہرہ والے کے علاوہ ایسے بے شمار دوست ہیں جن کا ذکر نہ کرنے پر وہ بظاہر تو خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن اندر ہی اندر جن زہریلے الفاظ سے مجھے یاد کریں گے وہ بیان سے باہر ہے۔ شکریہ عمر خطاب صاحب، زندہ باد، تابعدار عزیز تبسم۔